بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر منہاج STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آواز جو صرف میری نہیں بلکہ لاکھوں تحریک انصاف کے کارکنان اور کروڑوں پاکستانی عوام کی آواز ہے۔ ہم سب پرامن ہیں، ہم سب آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم ریاستی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سیاست سے بالا تر ہو کر فیصلے کریں۔ قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب ادارے غیر جانبدار ہوں، انصاف مہیا کریں اور عوامی رائے کا احترام کریں۔ ایک منتخب رہنما کو خاموش کر دینا صرف ایک شخص کو نشانہ بنانا نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کے اعتماد کو مجروح کرنا ہے۔ یہ عمل ریاستی یکجہتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے کھڑے ہیں اور ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اپنے قائد عمران خان کے ساتھ وفاداری میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے تاکہ پاکستان دوبارہ سیاسی استحکام کی طرف بڑھ سکے۔ یہی وقت ہے جب ریاست اور عوام ایک پیج پر آئیں تاکہ ہم ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کی طرف بڑھ سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین آمین۔ تو آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں عمران خان صاحب کے میسج کی طرف جو انہوں نے اپنے اہل خانہ اور وکلا سے گفتگو کے دوران ملک میں جاری لا قانونیت اور فسادیت کے اوپر دیا ہے۔ پاکستانی قوم کو بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ہمارے انصاف کے نظام کا جنازہ نکال دیا ہے اور ملک اس وقت مکمل ڈکٹیٹرشپ میں جا چکا ہے۔ سویلینز کا ملٹری ٹرائل قانونی قرار دینا اسی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ ایوانوں میں اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے تو صرف کٹ پتلی تھے اور احکامات کی پاسداری کر رہے تھے۔ دنیا کی کسی جمہوریت میں اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا مذاق نہیں ہوتا کہ انہیں احتجاج کرنے پر ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں اپنے بچوں کو سزائیں دینے کی بجائے توجہ ہندوستان سمیت دیگر اندرونی اور بیرونی مسائل پر مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ وقت نوجوانوں کو متحد کرنے کا ہے۔ جن نوجوانوں کو ملٹری کورٹ سے 10 سال کی سزائیں دلوائی گئی ہیں، ان کا جرم صرف احتجاج کرنا ہے۔ بارہا کہتا ہوں کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج نکلوائی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل مجرمان کون ہے اور سزائیں کن کو ملنی چاہیے۔ یوں کسی آرمی آفیسر کے کہنے پر قوم کے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنا ظلم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ججز اب صرف ایک سرکاری ملازم کی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں لے سکتے۔ ججز کو ایک فرد واحد سب فیصلے لکھ کر دیتا ہے، جو کہ نظام انصاف کی موت ہے۔ میرے خلاف جھوٹے اور بوگس مقدمات اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ القادر ٹرسٹ کے سمیت میرے خلاف بنائے گئے تمام کیسز بوگس ہیں۔ اس لیے مرضی کے ججز لانے کے باوجود میری اپیلیں مسلسل التوا میں رکھی جا رہی ہیں۔ جس دن میرے مقدمات میرٹ پر سنے گئے، سب کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرا تمام پارٹی عہدیداران کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ تحریک چلانے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ میری پہلی ترجیح تحریک اور پارٹی کی تنظیمیں نو ہے۔ جنید اکبر پر مجھے پورا اعتماد ہے۔ اگر وہ تنظیمی ذمہ داریوں پر فوکس رکھنے کے ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی چلا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب ذاتی اختلافات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے آئین و انصاف اور نوجوان نسل کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ عمران خان کی باتوں میں وہ درد ہے جو ایک رہنما کو اپنی قوم کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل کا مورخ ہم پر سوال اٹھائے گا کہ جب انصاف پامال ہو رہا تھا، جب نوجوانوں کے خواب ٹوٹ رہے تھے، جب ایک منتخب لیڈر کو جبر سے خاموش کیا جا رہا تھا، تو ہم کہاں تھے؟ آئیں، آئین، قانون اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، پرامن جدوجہد کو جاری رکھیں اور پاکستان کو ایک بار پھر قانون کی حکمرانی کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر کھڑا رہنے کی توفیق دے، آمین آمین۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاج STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔